السلام علیکم دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ سچے لوگ ہمیشہ منہ پھٹ ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کے لہجے اکثر تلخ ہوتے ہیں مگر ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ سچ کو تمیز نہیں بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے وغیرہ۔ لیکن کیا حقیقت میں بھی واقعی سچ ایسا ہی کڑوا اور تلخ ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا بلکہ سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بے عزت کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر دفعہ سچ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ہمیں طعنہ دے یا ہمیں کوئی برا بھلا کہے یا کوئی ہماری حق تلفی کرے، تو ہم اس وقت بجائے سچ بولنے کے دراصل اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہم بجائے اگلے انسان کی اصلاح کے اپنا ری ایکشن دے رہے ہوتے ہیں اور خود ہی غصے میں آپے سے باہر نکل جاتے ہیں اور دوسروں کو حد سے زیادہ برا بھلا کہہ جاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ سچ بھی ہوتا ہے ان کے بارے میں اور بہت زیادہ صرف ہمارا اپنا غصہ اور ری ایکشن ہوتا ہے، جس کا ظاہر ہے یہی اثر ہوتا ہے کہ اگلا انسان بجائے اپنی اصلاح کے ہم سے ہی تعلق توڑ دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اور ہمارا مخالف ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کی اصلاح کے لیے سچ بولا بھی نہیں تھا بلکہ اس کو بے عزت کرنے کے لیے سچ بولا تھا یا پھر اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ ایسے سچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے سچ بولے مگر نرمی کے ساتھ۔ آپ کے سچے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کے ساتھ مرچیں لگا لی جائیں اور اگلے آدمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دیں۔ دوسری بات یہ کہ سچ اس لیے بھی کڑوا لگتا ہے کہ ہم لوگ بھرے مجمع میں اس انسان کی خامیاں بتا رہے ہوتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بیٹھ کر شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسا سچ واقعی کڑوا ہی لگے گا اور اس سچ پر کوئی بھی اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرے گا بلکہ وہ ضد میں آ کر ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور ہم اگر اس کے بارے میں 5 سچ بولیں گے تو وہ ہمارے بارے میں آگے بڑھ کر 10 سچ بولے گا، اور ایسا سچ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور شرمندہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایسے سچ بولنے سے کبھی بھی فرد اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ فتنہ پھیلتا ہے اور معاشرے میں انتشار بڑھتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس نے بھرے مجمع میں کسی کی اصلاح کی اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیا، اور جس نے تنہائی میں اس کی اصلاح کی تو اس نے اس کو سنوار دیا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سچ بولا تو جاتا ہے مگر سیکھا نہیں جاتا کہ کیسے سچ کو بولا جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سچ 3 باتوں کا خیال کر کے بولا جائے تو ضرور اثر کرتا ہے اور اگلے انسان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، حق بات ہو۔ نمبر 2، حق طریقہ ہو۔ نمبر 3، حق نیت ہو۔ عام طور پر ہم صرف پہلی بات پر تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ بات حق ہو اور سچ ہو، باقی طریقہ کیسا ہو اس کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ سچ بولنے کا طریقہ ہمیشہ خیر خواہی والا ہونا چاہیے، نرمی والا ہونا چاہیے، ترغیبی انداز ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ کسی ایک انسان کی اصلاح کی بات کرنی ہے یا کسی طبقے کی اصلاح کی، اور اگر کسی ایک انسان کی اصلاح کرنی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے الگ سے وقت لے لیا جائے اور اس سے یہ گزارش کی جائے کہ میں یہ باتیں آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں اس پر سوچنا چھوڑ دیں اور نہ ہی طعنہ دیں کہ اتنی مرتبہ تمہیں کہا ہے پھر بھی تم کو سمجھ ہی نہیں آتی، تم نے سدھرنا ہی نہیں ہے وغیرہ۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں کہیں۔ اس طرح کر کے آپ نے جو تھوڑی بہت محنت کی تھی اس پر بھی پانی پھیر دیں گے۔ بلکہ ہر انسان کو تھوڑا وقت دیں، کیونکہ اگر ایک انسان کسی بھی بری عادت میں مبتلا ہے یا کسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہے تو ظاہر ہے ہر انسان کو بدلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا اور اس نے اسی وقت اپنے آپ کو بدل دیا۔ آپ خود بھی تو سوچیں کہ آپ نے اپنے اندر کتنے عرصے میں اپنی عادت کو تبدیل کیا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو کچھ وقت دیں
کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدل سکے۔ اس وقت تک اس کو بار بار شرمندہ کرنا اور طعنے دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں، بلکہ اس سے الٹا اگلا آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بدلتا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کام اس کو اس کی غلطیاں بتانا تھا، نہ کہ اس کو منوانا اور اس کو اسی وقت تبدیل کرنا۔ اس لیے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا، اب تبدیل ہونا یا اس پر عمل کرنا اس کا کام ہے، وہ خود کرے گا۔ اس لیے اس پر بجائے غصہ ہونے کے اپنا مزاج نرم رکھیں، اور اگر ہو سکے تو اس کے لیے دل سے دعا کریں، جو کہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ میں نے خود بہت مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ ایک انسان کو بتایا پھر بھی اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، تو اس کے لیے مسلسل دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اس کو بدل دیا۔ اس لیے ہو سکے تو اس کے لیے دعا کریں، جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور سچی خیر خواہی کا طریقہ ہے۔ اور اگر بھرے مجمع میں کسی اجتماعی برائی پر سچ بولنا ہے تو پھر کسی ایک فرد یا طبقے کا نام لے کر نہیں بولنا چاہیے، اس سے وہ لوگ ضد میں آ جائیں گے اور اصلاح کی امید باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے لیے بھی ترغیبی انداز کے ساتھ مجموعی انداز اپنائیے۔ جیسے یہ کہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی بڑھتی جا رہی ہے، مثال کے طور پر رشوت کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اس پر جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں ایمانداری پروان چڑھے وغیرہ۔ ایسا انداز اپنانے سے آپ نے سچ بھی کہہ دیا اور سب کو ہی یہ محسوس ہوگا کہ ایسا کرنا غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو اس پر عمل کی توفیق بھی مل جائے گی۔ باقی اگر آپ نام لے کر کہ فلاں محکمے کے آفیسر تو سارے رشوت خور ہیں، ان کو تو پھانسی دے دینی چاہیے، تب کہیں جا کر معاشرے میں امن اور ایمانداری پھیلے گی، تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بہادر کہیں، مگر حقیقت میں ایسے طریقے سے سچ بولنے سے کبھی بھی اگلا طبقہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا، اور نہ ہی ایسا طریقہ عام انسان کے لیے مناسب ہے، بلکہ ایسے طریقے سے فتنہ ہی پھیلے گا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بہادری اور بے وقوفی میں بہت باریک فرق ہوتا ہے۔ اکثر دفعہ ہم جس چیز کو بہادری سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل بے وقوفی ہوتی ہے۔ پھر سچ بولنے کے وقت یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا ہر معاملے میں آپ کا سچ بولنا ضروری ہے بھی یا نہیں۔ دوسروں کے ذاتی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، نہ کہ دوسروں کے عیب ظاہر کرنے کا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کھلم کھلا ایک انسان کی برائی یا عیب کو بھری محفل میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایک انسان کے لیے ایسا کرنا اخلاقی طور پر صحیح ہوگا یا نہیں؟ اس میں بھی ہمیں اپنی حدود کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو اس کے شر سے بچانا ہو تو بھی اسلام نے یہاں تک گنجائش دی ہے کہ اگر وہ شخص آپ سے تنہائی میں آ کر پوچھے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والا ہوں یا رشتہ کرنے والا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ایسے وقت میں اگر آپ اس کو اگلے آدمی کے شر سے بچانے کے لیے کہہ دیں کہ بھائی فلاں آدمی میں یہ برائی ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی ہر وقت اور ہر جگہ سچ بولنے کو جواز بنا کر کسی بھی انسان کی برائی بیان کرتے رہنا اور اس کو سب کے سامنے رسوا کرنا ایک اچھے، شریف اور سچے انسان کی نشانی نہیں، بلکہ فتنہ باز انسان کی نشانی ہے۔ دوستو، سچ بولتے وقت ہمیشہ نرمی اور ترغیبی انداز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا اور ترغیب سے دعوت دینا، شاید کہ اس پر اثر ہو جائے یا مجھ سے ڈر جائے۔ اندازہ کریں کہ اس دنیا میں فرعون کتنا بڑا کافر تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس سے بڑا گنہگار اور کون ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھی سچ اور حق کی دعوت کو نرمی کے ساتھ اور ترغیب کے ساتھ کہنے کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ سچ بولنے کا معاملہ کتنا نازک اور باریک ہے۔ مامون رشید مسلمانوں کا خلیفہ گزرا ہے، اس کو کسی نے بہت سختی سے نصیحت کی اور بولتے ہوئے بہت تیز ہو گیا، تو اس نے کہا کہ نرمی سے بات کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بہتر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر فرعون کے پاس بھی جب بھیجا تھا تو کہا تھا کہ نرمی سے بات کرنا، شاید کہ میری بات مان لے یا مجھ سے ڈر جائے۔ تو اس لیے سچ بولتے وقت نرمی کا اور ترغیب کا خاص خیال رکھیں۔ تیسری بات ہے کہ سچ بولتے وقت نیت بھی حق ہو۔ یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے، جس میں 90% لوگ تو پہلے ہی مرحلے میں فیل ہو جاتے ہیں،
کیونکہ ہم اکثر سچ بولتے وقت خود اتنا غصے میں ہوتے ہیں کہ نیت تو دور کی بات، ہم تو بس اگلے بندے کو شرمندہ کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، اس کو نیچا دکھانا اور سب کے سامنے اس کا مذاق اڑانے میں ہی لگے ہوتے ہیں۔ اس وقت اکثر لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ ان کی نیت کیا ہے، بس نفس نے اس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے کہ تم تو سچ بول رہے ہو، غلط بات تھوڑی کر رہے ہو۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ سچ بولنے کا مقصد اصلاح ہے یا فتنہ پیدا کرنا۔ اس طرح سچ بولنے سے تو اصلاح نہیں بلکہ فتنہ پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اور پھر ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس لیے سچ بولتے وقت بھی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پہلے یہ سوچیں کہ میری نیت کیا ہے۔ اگر تو آپ کی اصلاح کی نیت ہے تو پھر یہ بھی سوچیں کہ کس طرح سچ بولا جائے اور کب بولا جائے اور کہاں بولا جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے ایک بزرگ اپنا قصہ سناتے تھے کہ وہ ساؤتھ افریقہ گئے تو راستے میں ان کی گاڑی چلتے چلتے اچانک بند ہو گئی۔ ان کے ساتھ جو لوگ گاڑی میں تھے ان سب نے بھی بہت چیک کیا اور کوشش کی مگر گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی۔ تو انہوں نے میکینک کو فون پر بلایا۔ اب وہ میکینک آیا اور گاڑی کو دیکھ کر چیک کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک ہتھوڑی اٹھائی اور گاڑی کے بونٹ کی کسی جگہ پر 2-3 مرتبہ لگائی اور کہا کہ گاڑی اسٹارٹ کرے، تو گاڑی واقعی اسٹارٹ ہو گئی۔ اس میکینک نے کہا کہ $50 میری فیس ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ صرف ہتھوڑی لگانے کے $50 تو بہت زیادہ فیس ہے۔ تو اس میکینک نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہتھوڑی لگانے کے $50 نہیں لے رہا بلکہ ہتھوڑی کہاں لگانی ہے اس کے $50 لے رہا ہوں۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف سچ بولنا کافی نہیں بلکہ سچ کب، کہاں اور کیسے بولنا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ انسان 2 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے مگر کب، کہاں، کیا بولنا ہے اس کو سیکھنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ سچ کو کیسے بولا جائے۔ ایک اور بات، اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اگلے انسان کو کیسے سچ بتایا جائے یا اس کی غلطی کی کیسے اصلاح کی جائے تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر یہی غلطی آپ سے ہوتی تو آپ کیا پسند کرتے کہ آپ کو کیسے اس غلطی پر سمجھایا جائے، تو آپ بھی اسی طرح سے اگلے انسان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس سے امید ہے کہ اگلا انسان اس کو پازیٹیو لے گا۔ ہم دوسروں سے جس لہجے میں بات سننا چاہتے ہیں اسی لہجے میں اگر دوسروں سے بات کرنا سیکھ لیں تو زندگی کے بہت سارے مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ دوستو، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے خوبصورتی کے ساتھ جھوٹ بولنا تو سیکھا ہے مگر سچ کو اتنی ہی خوبصورتی، نرم انداز اور خیر خواہی کے لہجے میں بولنا نہیں سیکھا۔ اس لیے میں آج کی ویڈیو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ سچ ہمیشہ کڑوا اور تلخ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا سچ بولنے کا انداز کڑوا اور تلخ ہوتا ہے۔ اگر ہم سچ کو بھی اتنی ہی خوبصورتی، نرم انداز اور خیر خواہی کے لہجے میں بولنا سیکھ لیں تو زندگی میں نفرتیں اور لڑائی جھگڑے والے مسئلے ہی پیدا نہ ہوں اور زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور سکون ہی سکون ہو۔ اس لیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم سچ بولنے سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ سچ کو کیسے بولا جائے اور انشاءاللہ حق بات کو حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے کہیں گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ If you like it, then don't forget to like my channel and subscribe it۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔